استاد نے بچوں سے سوال کیا تھا کہ بچوں کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ اب اس کا جواب بچوں نے کتابوں میں تھا ہی نہیں، پڑھا ہوا نہیں تھا۔ بچوں نے اپنی اپنی سمجھ، اپنی اپنی عقل کے مطابق جواب دیا۔ ایک بچہ کھڑا ہوا اور کہا، استاد جی جو مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، یعنی کہ مردے نماز نہیں پڑھتے۔ تو انسان سوچے کتنے کمال کا جواب دیا کہ آج تک کسی نے نہیں سنا کہ فلاں مردہ اپنے قبرستان میں قبر سے نکل کر زور کی نماز پڑھ رہا، کیونکہ انسان کے خود جتنے بھی اعمال کرنے ہوتے ہیں وہ نزع کے ٹائم تک ہوتے ہیں۔ ہاں اس نے اگر پیچھے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا ہے تو وہ جاری رہے گا، لیکن انسان کے ذاتی جتنے بھی اعمال ہیں وہ نزع کے ٹائم تک ہے۔ تو بچے نے جواب دیا کہ استاد جی جو مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ ایک اور بچہ کھڑا ہوا، انتہائی معصومیت سے اپنے علم اور عقل کی بنیاد پر اس نے کہا، استاد جی جنہیں نماز آتی ہی نہیں وہ نماز نہیں۔ تو جواب دوسرے بچے کا بھی باکمال تھا اور درست تھا کہ ایک کام کسی کو آتا ہی نہیں ہے تو وہ کرے گا کہاں۔ اب مجھے کوئی یہاں سے کہے کہ بھئی یہ مگر میدان میں ایک ہیلی کاپٹر لا کے ہم نے اتارا ہے، اس کو یہاں سے اڑا کے امریکہ لے جاؤ، مجھے تو وہ کاغذ والا اڑانے کی نہیں آتی ہے، اسے کیا اڑا کے لے جاؤ؟ تو نماز سیکھی ہی نہیں، نماز آتی ہی نہیں ہے تو پڑھے گا کہاں؟ تو دوسرے بچے کا بھی جواب درست۔ ایک اور بچہ کھڑا ہوا کلاس سے، اس نے بھی معصومانہ انداز میں اپنے علم و عقل کے مطابق کہا، استاد جی وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جو کافر ہیں۔ جو کیا ہیں؟ کافر ہیں، مسلمان نہیں۔ تو جواب اس بچے کا بھی درست تھا کہ بھئی جنہوں نے خدا کو ماننا ہی نہیں، جو خدا کو خدا ہی نہیں مانتے، خدا کو معبود برحق مانتے ہی نہیں ہیں، تو اس کا حکم کہاں سے مانیں؟ یہ تو ایک عام سی بات ہے، عام انسان کی سمجھ میں بھی آتی ہے۔ عموماً کسی کی اولاد میں کوئی نافرمان ہو یا باپ یا ماں کسی بات سے منع کر رہی ہو اور وہ منع نہ ہو رہا ہو تو عموماً عرف عام میں ہم کہتے ہیں کہ یہ پیو کو پہ مندہ ہی نہیں تھے، اس کی گل کو تو منے۔ جب کافر خدا کو خدا ہی نہیں مانتے تو اس کی نماز کیسے پڑھیں، اس کا حکم کیسے مانیں؟ خیر اسی طرح ایک اور بچہ کھڑا ہوا، اس نے بھی بڑی معصومیت سے اپنے عقل و علم کے مطابق کہا، استاد جی جن لوگوں کے اندر خوف خدا نہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو جواب تو اس بچے کا بھی درست ہے کہ جب انسان کے اندر خوف خدا ہے ہی نہیں۔ دیکھیں ہمیشہ وہی شاگرد استاد کی بات مانتے ہیں جو استاد کا خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ ہمیشہ وہی اولاد والدین کا حکم مانتی ہے جو اپنے والدین سے ڈرتی ہے۔ ہمیشہ وہی رعایا اپنے حکمران، اپنے بادشاہ کا حکم مانتی ہے جو اس سے ڈرتی ہے۔ تو ایک بندہ خدا سے ڈرتا ہی نہیں، اس کے دل میں خوف خدا ہے ہی نہیں، تو اس کا حکم پھر کہاں سے پورا کرے گا؟ تو اس طرح مختلف بچوں نے جواب دیے۔ ایک اور کھڑا ہوا، اس نے بھی اسی طرح اپنے علم کے مطابق معصومانہ انداز میں کہا، استاد جی وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی نہیں، کیونکہ یہ کام تو یا خوف کی وجہ سے کیا جاتا ہے یا محبت اور عشق کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اب اس جواب پہ بھی انسان غور کرے تو ایک انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ دل لگی اور چاہت ہی نہیں ہے، رسول اللہ کی محبت ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ عشق ہی نہیں ہے، عشق حقیقی ہے ہی نہیں، تو وہ پھر کہاں سے اتقوا اللہ الصلاۃ، اتقوا اللہ الصلاۃ، اتقوا اللہ الصلاۃ، دنیا سے جاتے جاتے بھی اپنی امت کو وصیت کر رہے ہیں کہ اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ اب محبت ہی نہیں ہے رسول اللہ سے تو پھر وہ حدیث میں 300 مرتبہ بھی اتقوا اللہ الصلاۃ آ جائے، اس امتی کو کیا پرواہ ہے؟
کیونکہ مانی تو ہمیشہ اس کی جاتی ہے جس سے عشق ہو، جس سے محبت ہو، کیونکہ عشق اور محبت یہ ایسی باکمال چیزیں ہیں کہ یہ جس سے ہوں اس کی ہر بات، چاہے وہ انسان کو گوارا ہو کہ نہ ہو، چاہے اس کے لیے اس کام کو، اس بات کو کرنا آسان ہو کہ نہ ہو، سر خم تسلیم کرتے ہوئے اس کام کو کرتا ہے، اس بات کو قبول کرتا ہے۔ تو آخری بچے نے اپنے علم کے مطابق زبردست جواب دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی نہیں کرتے وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ تو معذرت کے ساتھ میں پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، بٹسنگڑا کے مسلمانوں ان 5 سوالوں پر روزانہ سوچو۔